نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے، 50 60 70 80 سال ختم. قیامت کا ایک دن 50,000 سال. موت سے لے کر قیامت تک عالم برزخ، قبر، پتہ نہیں کتنے سال. پھر اس کے بعد فیصلہ، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے. ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہوں. ساری محنت کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامیاب ہو جاؤ بچے، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کس کا نام، ناکامی کس کا نام؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان کا تو علم ناقص ہے. اگر اپنے علم سے فیصلہ کرے گا تو حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا نا. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. کہ تم ایک چیز میں خیر سمجھو گے حالانکہ اس میں شر، نقصان. ایک چیز میں تم نقصان سمجھو گے، شر سمجھو گے حالانکہ اس میں خیر. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے بات کو واضح فرمایا. اللہ نے کیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. یہ ہے کامیاب. سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ تھا، گاڑی پہ تھا، جہاز پہ تھا، کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد جنت کامیاب، مرنے کے بعد خدا نخواستہ جہنم ناکام. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے. انبیاء اللہ نے بھیجا. انبیاء کو کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں پر محنت کرنے کے لیے، انسان جہنم سے بچ جائے. ماں باپ کو اپنے بچوں سے کتنا تعلق ہوتا ہے، سمجھاتے ہیں بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فائدہ، اس میں نقصان، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ. ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہے، محبت ہے، اس لیے سمجھاتے ہیں. اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. انبیاء نے انسانوں کو سمجھایا صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں، کیا کرو کیا مت کرو. انبیاء اس لیے آئے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء کی جو محنت تھی اللہ نے اس امت کو دی. انبیاء کی فکر، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما. آپ نے دعا کی، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ. عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے ہمیں یسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بڑی پسند آئی. عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ تبلیغ یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو، مقصد زندگی. سالن میں نمک نہ ہو،
تو ذائقہ نہیں بنتا، لیکن نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہے، کڑوا ہے، کڑوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو بھائی، تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی بول رہا ہے، سن رہا ہے، جس کے جیسے آدمی تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، جس کو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، جس کے نفع پر خوشی، جس کے نقصان پہ صدمہ۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی، تین چیزیں ہیں، اس میں فرق سمجھیں، فرق سمجھیں بھائی۔ مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی۔ ہاں، عقل مند، عقل مند کون؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ آپ نے نوکر سے کہا پانی لے آؤ، وہ شہد لے آئے۔ اب پانی زیادہ اچھی چیز ہے کہ شہد زیادہ اچھی چیز؟ اردو سمجھتے نا کیا؟ پانی زیادہ اچھی چیز ہے، شہد زیادہ اچھی چیز؟ اس نے مانگا تھا کیا؟ پانی، وہ لایا کیا؟ تو اسے خوش ہونا چاہیے نا؟ کیوں بھائی؟ اس کا مالک خوش ہوگا یا غصہ آئے گا؟ اسے خوش ہوئی، میں نے تم سے پانی مانگا، تم شہد لے کر آ گئے۔ جو کرنے کو کہا وہ کرو، جو کرنے کو کہا وہ کرو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد، ہم دنیا میں خود تو آئے نہیں۔ آدمی پیدا ہونے میں کیا آدمی کا دخل نہیں؟ دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں۔ پہلی بات دنیا میں آنا کوئی مرضی نہیں، دوسری بات دنیا سے جانا کوئی مرضی نہیں۔ کوئی مرد بنا، کوئی عورت کوئی مرضی نہیں، کوئی گورا کوئی کالا کوئی مرضی نہیں، کوئی پاکستان پیدا ہوا، کوئی آسٹریلیا، کوئی امریکہ کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، کوئی اس صدی، کوئی گزشتہ صدی، کوئی آئندہ صدی، کوئی مرضی نہیں۔ دوسری بات دنیا سے جانا کوئی مرضی نہیں، 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، اپنی شادی خود مر گیا، بیٹی کی شادی ماں مر گئی۔ آدمی کہاں چاہتا ہے میں مر جاؤں، میری بیٹی کی شادی؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اپنی کوئی مرضی نہیں، دنیا سے جانا کہ اپنی کوئی مرضی نہیں۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، اسی بات بھی مان جائیں کیا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، میری مرضی، میری مرضی۔ مرضی بھائی، بال سفید ہوئے مرضی ہے، کمر میں درد ہوا مرضی ہے، اب بوڑھے ہو رہے ہو مرضی ہے، ہاں اماں بیمار ہو گئی مرضی ہے، ابا مر گئے مرضی ہے۔ کیا مرضی ہے بھائی؟ بڑا بڑا صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، سردار صاحب، باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا بھائی، روک کے دکھا، تیرا باپ مر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، باپ مر رہے ہیں، روک کے دکھاؤ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل بے بس۔ ہاں، یہ درمیان کی زندگی کس لیے ہے؟ یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ تھوڑا کہ طاقت دکھانی ہے تبلیغ والوں نے اپنی، یہ کس لیے؟ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ بکریاں چرانے والا، کہاوت ہے، کہاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ایسی سمجھانے کے لیے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ہاں، تو بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا، بکریاں جنگل میں نا، اسے شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ، اس نے شیر کا بچہ پکڑ لیا، بکریوں میں لا کے چھوڑ دیا۔ اب وہ بکریوں میں رہا اور پلا اور بڑا، اور 1 سال 2 سال بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی بکری، میں بھی بکری۔ نہیں بھائی، ہم نے دنیا کے ماحول میں دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا کی دوڑ، دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی شوق، بس ہم بھی سمجھے ہمارا کام بھی یہی ہے، بس کماؤ کماؤ، دنیا کی دوڑ لگاؤ، پیسہ، ضرورتیں پوری کرو۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے، اسے کہتے ہیں ضروریات زندگی۔ وہ ہے 5، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی۔ یہ مقصد زندگی نہیں، اس پر جان نہیں لگانی، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پہ صبح شام نہیں لگانی، اس پر دوڑ نہیں لگانی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، کھپانا نہیں ہے۔ ہاں، مقصد زندگی اس کے لیے کھپانا ہے، اس پر جان لگانی، اس پر صلاحیت لگانی، اس پر دل دماغ لگانا۔ ہاں،
یہ ضروریات زندگی ہیں، کھانا بقدری ضرورت ہے، بوقتی ضرورت ہے۔ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، او ہو الماریاں بھر گئی، زور لگ گیا تعمیرات پر، او ہو اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پہ لگا۔ ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب بھی نہ۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، شادیوں پہ 2 سال تیاری، 3 سال تیاری۔ ہاں نہیں نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ میں سے، ان کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو لگی، جی جی حضور میں نے شادی کی، یہ نہیں کہ حضور آپ نے نکاح پڑھانا ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، نہیں۔ آپ نے کہا کہ ولیمہ کر لینا بھائی، ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کیوں نہ۔ زور نہیں تھا ان چیزوں پہ، شکوہ نہیں تھا آپ کو کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے میرے سے کیوں نہیں نکاح پڑھوایا۔ ایک سفر صحابہ کا ایسا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، ننگے پاؤں، اوہو کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، زخمی ہو رہے تھے نا پاؤں، تو غزوہ کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔